بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے۔ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ وعدے کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تائید کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، عہد کرو تو پورا کرو، اور اگر کوئی بندہ کسی سے وعدہ کر لے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، جو اس کے جان نشین ہیں یہ ان کے ذمے ہے کہ اس کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنی زندگی کے اندر اس کا عملی ثبوت اور عملی نمونہ بن کے دنیا کے سامنے آئے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علا بن حضرمی کی طرف سے مال آیا۔ یعنی اس وقت جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے، جان نشین پیغمبر بن گئے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال آیا، تو جناب ابو بکر پاک نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرض ہو یا آپ نے کسی سے وعدہ فرمایا ہو تو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اگر کسی نے نبی علیہ السلام سے قرض لینا ہے تو بھی ہمارے پاس آئے، ہم اس کا قرض چکا دیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی آ جائے، ہم اس کو بھی دے دیں گے۔ یہ اس حدیث پاک سے بات نکل رہی ہے کہ جو جان نشین ہو وہ اعلان کرے کہ اگر کسی نے وہ قرض لینا تھا آ جائے، ہم اس کو لوٹائیں گے، اور نیت بھی لوٹانے کی ہو، ایسے ہی دکھاوے کے لیے کوئی اعلان نہ ہو، وہ نیتاً ارادتاً لوٹانے کی نیت ہو۔ اور فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا کچھ دینے کا، کچھ تحفہ طائف دینے کا، وہ بھی آ جائے۔ یہی بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کی۔ حضرت جابر پاک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور مجھے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اتنا اتنا دے دوں گا۔ اب انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ حضرت جابر پاک کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھ بھر کر مجھے دے دیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تجھ سے وعدہ کیا تھا دینے کا، تو اس وعدے کے مطابق آ گیا ہے۔ تو حضرت جابر پاک کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو گنا تو وہ 500 دینار تھے۔ تو جب میں نے گن لیا، میں نے بتا دیا کہ اتنا ہے جو تو نے دیا ہے، تب ابو بکر پاک نے فرمایا کہ اس سے 2 گنا اور لے لو، اس سے 2 گنا اور زیادہ لو۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اس وعدے کو پورا کر دیا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے حضرت جابر پاک سے فرمایا تھا۔ اور اگلی حدیث کے اندر حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ میں بڑھاپے کے عالم میں دیکھا۔ اس وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آثار بڑھاپا ظاہر ہو چکے تھے،
فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہم شکل تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے 13 اونٹنیوں کا حکم جاری فرمایا کہ ان کو 13 اونٹنیاں دی جائیں۔ تو کہتے کہ ہم جب لینے گئے تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ بات جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اونٹنیاں دینے کا وعدہ کیا تھا، اور 13 اونٹنیوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پاک نے فرمایا کہ ان کو اونٹنیاں دی جائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو ان کو اونٹنیاں دی جائیں، اور فرمایا پھر ہمیں دی گئی۔ تو یہ دونوں حدیثیں اس بات پہ لائے، ایک تو یہ کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق پاک نے نبی علیہ السلام کے وعدوں کو پورا کیا، اور دوسرا اصل میں اس باب میں کہ جب وعدہ کر لیا جائے تو اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں نہیں کر سکے تو تمہارے جو وارث ہوتے ہیں، یہ وارثوں کے ذمے ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو وہ کچھ دیا جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا تھا۔ اب یہاں آ کے ایک بات ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، حضور نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے کچھ خرید و فروخت کی، تجارت کی، اور کچھ بقایا میرے پاس تھا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ اسی جگہ ٹھہریں، میں ابھی واپس لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کب کا واقعہ بیان کرتے ہیں؟ ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، گھر جا کے میں بھول گیا، 3 دن کے بعد میں واپس پلٹا، مجھے یاد آیا تو پس میں واپس آیا تو دیکھا کہ اسی جگہ پہ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، اسی جگہ پہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو مشقت میں ڈال دیا، میں یہاں 3 روز سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی کہتے کہ کیونکہ میں کہہ کے گیا تو نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں یہیں کھڑا ہوں، آ جائیں، تو میں گھر آ کے بھول گیا، مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا، جب میں پلٹا تو نبی علیہ السلام وہیں کھڑے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے وعدے کی پابندی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ کسی کو انتظار نہیں کروانا چاہیے، جب تم وعدہ کر لو تو پھر اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو وفا کرو، اور اس کو یاد رکھو، یہ جملہ کہہ کر کسی کو مشقت میں مت ڈالو، کسی کو مشقت میں مت ڈالو یہ وعدہ کر کے، اور پھر تم وہ پورا نہ کر سکو یا اس کو انتظار پہ رکھ دو۔ یہ بہت بڑی ایک مشقت ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور تم پورا نہ کر سکو تو جو وارثین ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان وعدوں کو ہر قیمت پر پورا کریں۔